ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم حدیث نمبر 165 تک پڑھ چکے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 166 سے آگے کا بیان۔ حدیث نمبر 166، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا مسعر عن ابی صخرة جامع بن شداد عن المغیرة بن عبد الله عن المغیرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلة فأتی بجنب مشوی۔ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ دعوت میں گیا، یعنی ان کے ساتھ شام کے کھانے پر ایک رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے میں گیا۔ فأتی بجنب مشوی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ہاتھ، بکرے کا ایک ہاتھ جو گرل کیا ہوا تھا، آگ پر پکا ہوا ایک ہاتھ لا کر رکھا گیا۔ ثم اخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ کمپلیٹ ایک پیس لا کر، ہاتھ کا ایک مکمل ہاتھ لا کر رکھا گیا، تو ایک بڑی چھری سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیسز کرنے لگے، اور میرے لیے بھی اس میں سے پیسز نکالنے لگے۔ اب اس کے بارے میں شراح حدیث نے یہ لکھا ہے کہ یہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغیرہ بن شعبہ کے لیے اس لیے کاٹ رہے تھے کیونکہ یہ بالکل اس وقت ہی اسلام قبول کیے تھے، یعنی ایک دم نو مسلم تھے یہ، تو تاکہ یہ یعنی حسن اخلاق اور اچھے تیور کو دیکھ کر یہ اور قریب ہو جائے اور اسلام پر جم جائے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسا نئے مسلمان ہو یا جن کے اسلام میں ابھی پختگی نہ آئے ہو، ان کے پلٹنے کا ڈر ہوتا ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کا زیادہ خیال کرتے تھے تاکہ وہ اسلام پر جم جائے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گوشت کاٹ کاٹ کر دے رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں فحز لی بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يدا، پھر ایسے ہوا کہ ہم ابھی وہ کاٹ کر دے رہے تھے اور ہمارا کھانا چل ہی رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے اطلاع دیے کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے چلنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کے لیے تشریف لائیے، اطلاع دیے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما لہو تربت یدا، بھلا یعنی ایک انداز بتا رہا ہوں، یہ تربت یدا کا اصل معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عرب میں اس کا استعمال جو ہے وہ تعجب کے لیے ہوتا ہے، بھلا ہو یہ آدمی کا، کیا چاہیے اس کو، بھلا ہو یہ آدمی کا جو ہے یہ آ کر اطلاع دیا۔ مسئلہ کیا ہے، یعنی اس طرح سے کیوں فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ فی حضرت الطعام، کھانا اگر حاضر ہو، دستر اگر بچھا ہوا ہو تو ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی دستر بچھ گیا ہے، کھانا لگ گیا ہے تو پہلے کھا لو پھر نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور اگر دستر نہیں بچھا ہو، نماز کا وقت ہوگا تو پہلے نماز پڑھ لو پھر کھانا کھا لو، تو جو پہلے آ گیا ہے اس کا اہتمام پہلے کر لو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور سنت ہے۔
تو اب کھانا چل رہا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر تھوڑا سا توقف کرنا چاہیے تھا. جب کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیے تو ان کو رکنا چاہیے تھا. تو جب کھا رہے تھے یہ لوگ اور انہوں نے آ کر نماز کی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب نماز کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری کو تو رکھ دیے, کاٹنا چھوڑ دیے اور وہ چھوڑ دیے, لیکن تعجب کیے کہ کیا بات ہے, یہ بھلا ہو یہ آدمی کا کہ جو ہے یہ ایسی اطلاع دیا ہے. قال وکان شارب, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اطلاع نہ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دستر پہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ چلو بھائی کھانا چھوڑو نماز پڑھو, یہ کہنا درست نہیں ہے, الا یہ کہ وقت ختم ہو رہا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر وقت ختم پر نماز نہیں پڑھتے تھے, اول وقت پہ پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وقت شروع ہوتا اور حضور پڑھ لیتے, تو یعنی یہ شروعات کا وقت تھا, تھوڑا ڈیلے ہو سکتا تھا, رک سکتے تھے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دیے اس طرح سے. قال وکان شاربہ قد وفى, مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھری رکھ دیے اور یعنی ذہن اب نماز کی طرف مڑ گیا, اب نماز کی طرف جانا. تو کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ میری مونچھیں کافی بڑی ہو گئی تھی مونچھیں. فقال له, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ سے کہا اقصه لك على سواء او قصه على سواك, جی اس کو جو ہے آپ مسواک کے موٹائی تک رکھ کر باقی کاٹ دو, یعنی مان لو تھوڑی دیر کے لیے مسواک جیسا ہے تو اس کو اس طرح سے رکھ کر جو بڑھ جائے اس کو کاٹ دو, مسواک سے آگے جو نکل رہا ہے اس کو کاٹ دو. یعنی ایک طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زیادہ سے زیادہ مسواک کی موٹائی جتنی ہوتی ہے اتنی ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہے یہ, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بہت کم رکھتے تھے. مونچھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم رکھتے ہیں, تو اگر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہ رہے تو مسواک کی موٹائی اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے مغیرہ بن شعبہ کو یہ نصیحت کرے کہ مونچھ زیادہ بڑی نہیں کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہوتا تھا, آج بھی یعنی لوگ اپنی پہلوانی اور اپنا رعب دکھانے کے لیے مونچھیں بڑی کرتے ہیں. قدیم زمانے میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا. حدیث نمبر 167 حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهز منها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت پیش کیا گیا, فرفع الیہ الذراع, تو وہ جو سارا گوشت لایا گیا تھا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت پیش کیا, جی, وکانت تعجبہ, اور حضور کو وہ پسند تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بکرے کے ہاتھ کا گوشت ان کو پیش کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کا ہاتھ کا گوشت پسند آتا تھا. فنہس منہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ گوشت اپنے دانت سے توڑے. نہسا یا نہشا دونوں طرح سے پڑھ سکتے, سین اور شین دونوں بھی صحیح ہے. فنہسا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی گوشت کا ایک تھوڑا سا بڑا ٹکڑا لیے اور اس کو اس طرح سے اپنے دانت سے توڑے. جی, اب اس میں یعنی ذراع کا لفظ آنے سے بعض افراد کیا سمجھتے ہیں کہ پورا ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دانت سے توڑے. نہیں, بالکل ایسا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سلیقہ مندی اور بہت ہی زیادہ صفائی اور نزاکت سے کسی بھی چیز کو استعمال, یعنی ان کی پوری زندگی دیکھنے وہ بہت زیادہ نزاکت سے اور صفائی سے اور سلیقے سے کام کرنے والے. ایسا ہاتھ اٹھا کر توڑنا یہ بالکل یعنی خلاف تہذیب ہے یہ, اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیے. ہاں, ذراع ان کے سامنے لایا گیا, بکرے کا ہاتھ ان کے سامنے رکھا گیا, اس کے گوشت کے ٹکڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانت سے توڑے ہیں اور اس کو پسند بھی فرماتے تھے اور اس کے فائدے بھی ہیں. بکرے کا گوشت جب کھاتے ہیں نا, بکرے کا گوشت ہو یا کوئی بھی جانور کا گوشت ہو, پرندوں کا نہیں, پرندوں کا چھوڑ کر جانوروں کے جو گوشت ہوتے ہیں وہ گوشت کو اگر آدمی گوشت کا ٹکڑا ہو اور اس کو دانت سے توڑ کر کھائے تو اس کی افادیت, اس کا فائدہ زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اچھا گلا ہوا ہو, اچھے ڈھنگ سے ہو سکتا ہے تو ہی ویسا کرنا چاہیے. گوشت گلا ہوا نہیں ہے اور کھینچ رہے ہیں اور لوگ کو زحمت دے رہے ہیں, نہیں. میں جیسا کہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو چیز تاکید کے ساتھ ہے وہ سلیقہ مندی, صفائی اور یہ چیزیں ہیں, یہ اضافہ ہیں. اگر صفائی سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. حدیث نمبر 168
168. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت، بکرے کے ہاتھ کا گوشت پسند آتا تھا. وسم فی الذراع، اور وہی بکرے کے ہاتھ کے گوشت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا. یعنی یہ ایک واقعہ تھا کہ مدینے کی ہی رہنے والی، یعنی مدینے کے قریب میں ہی رہنے والی ایک خاتون خیبر کے کچھ لوگ سے، خیبر کے جو یہود کا جو کیا کہتے ہیں دشمنان اسلام کا گڑھ تھا، وہ سازشوں کا گڑھ، ان سے بات چیت ہونے کے بعد ان کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت کی خاتون، یہودی عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم حضرات کی دعوت پر جاتے تھے اور ان کے پاس گئے. اور کیونکہ ذبیحہ یہود اور عیسائیوں کا، کرسچن کا اور یہود کا، جوز کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ اسلام میں جائز ہے، وہ اس کو کھا سکتے ہیں، حلال ہوتا ہے وہ. تو یہود کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی خاتون کے پاس گئے کھانے کے لیے. جب کھانا رکھا گیا تو وہ خاتون کیا کی تھی، وہ بکرے کے ہاتھ کے جو ہاتھ تھا اس میں تھوڑا سا زہر ملا دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تناول فرمائے. جیسے اس میں یعنی کافی روایات ہے اور روایت میں کافی یعنی اختلاف بھی ملتا ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں سے تناول فرمائے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی اس میں سے تناول فرمائے، اس گوشت میں سے تناول فرمائے. ایک نوالا، غالباً ایک نوالا یا دو نوالے لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ دیے اور اپنے صحابہ سے بھی کہے تھے کہ یہ چھوڑ دو گوشت، مت کھاؤ یہ گوشت. جیسا وہ رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون کو بلا کر پوچھے اس میں تم زہر ملائے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں میں ملائی تھی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ہاتھ، یہ جو گوشت ہے، یہ گوشت نے مجھے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے، کیوں کرے تم ایسا؟ تو جب وہ خاتون پھر یہ بتائی کہ میں اس لیے کری کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ کے اوپر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ایک عام آدمی ہے جو ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور زہر کھا کے اگر ایسا آدمی مر جائے تو یہ اچھا ہے. یعنی اگر نبی ہے تو زندہ رہے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو اس کو میں مار دوں گی، کیونکہ سب کو جو ہے یہ اپنے طرف بلا رہا ہے اس طرح سے سوچ کر. تو نبی ہے نہیں ہے جاننے کے لیے، اور جب نبی نہیں ہے تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے میں اس نیت سے یہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کی جان کا مسئلہ تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیا عورت کو، بلکہ یہ بہت غلط کام ہے لیکن میں اس کی سزا میں تم کو معاف کر رہی ہوں، مجھے زہر دینے کی جو بھی سزا ہو سکتی تھی میں اس کو معاف کر رہی ہوں. لیکن بعد میں جو ہے اور جو صحابہ کرام میں سے کچھ افراد اس کو تناول فرما لیے تھے، اس میں سے ایک دو صحابہ تھوڑا زیادہ لقمے لے لیے تھے. ان میں سے غالباً ایک یا ایک سے زائد صحابہ کا انتقال ہو جاتا اس زہر کی وجہ سے، شہید ہو جاتے وہ زہر کی وجہ سے. تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے وہ جو صحابہ انتقال کر جاتے ان کے خاندان والوں کو بلا کے پوچھتے اب آپ لوگ کی مرضی، میرا جو مسئلہ تھا اس کو تو میں معاف کر دیا وہ عورت کو، لیکن آپ کے خاندان کے جو افراد مرے ہیں آپ لوگ چاہے تو دیت لے کے ہرجانہ جو ہوتا ہے اس کا خون بہا جو ہوتا ہے وہ لے کر معاف بھی کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو آپ لوگ سزائے موت بھی اس کو ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے اور زہر ملانے کا خود اس نے اعتراف کیا ہے. تو پھر اس کے وہ صحابہ کے خاندان والے نہیں معاف کرتے اور کہتے کہ نہیں ہم کو خون کا بدلہ، ہم کو خون چاہیے. تو پھر وہ یعنی عدالتی نظام کے مطابق وہ عورت کو سزائے موت دی جاتی ہے. اور یہ مختلف روایتوں میں تھوڑا الگ واقعہ ہے، ایک روایت کے حساب سے میں آپ کو واقعہ سنا دیا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 169 169 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا. حضرت ابو عبید ان کے بارے میں بہت تلاش کرنے پر بھی تفصیلات نہیں مل رہے، صرف اتنا ملا کہ یہ صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے. ابو عبید نام ہے، ابو عبید صحابی تھے اور حضور کے خادم تھے، اور خدمت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکاتے تھے. مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی کبھار کی بات ہوگی، اکثر تو نہیں.
اکثر جو پکاتے تھے وہ دوسرے لوگ تھے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکاتے تھے اور ان کی تاریخ وفات بھی نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بگونا پکایا. یہ بگونا کیا ہے؟ یہ بگونا پکایا مطلب ایک بکرا کاٹ کر مکمل سالن بنایا. ایک بڑا بگونا تھا، بکرا کاٹ کر ایک بکرا مکمل جو ہے وہ میں سالن پکایا بکرے کا. بڑا بگونا تھا اور غالباً افراد بھی زیادہ تھے ہوں گے، مدعو ہوں گے. وقد كان يعجبه الذراع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو عبید خود کہتے ہیں جب میں حضور کے لیے بکرا پکایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت پسند تھا. فناولته الذراع، میں جو ہے بگونے میں سے وہ بکرے کا ہاتھ کا جو گوشت تھا وہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. ایک ہاتھ جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا. ثم فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے کو وہ ہاتھ کا گوشت دو. فناولته، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ بھی جو ہے وہ ہاتھ کا گوشت دیا. ایک ہاتھ کا گوشت میں رکھ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے. اور یقینی بات ہے یعنی روایت کے احوال بتا رہے ہیں کہ حضور بھی تناول فرمائے اور اپنے ساتھ بھی لوگ کو دیے. اور تناول فرمانے کے بعد بولے کہ اور ایک ہاتھ لے کر آؤ بگونے میں سے. تو وہ جو ہے حضرت ابو عبید جو ہے دوبارہ دوسرا ہاتھ لے کر آتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرمائے. اس کے بعد فرمائے ناولنی الذراع، ایک کام کرو ایک ہاتھ لے کر آؤ بگونے میں سے. تو حضرت ابو عبید کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وکم للشاۃ من ذراع، یا رسول اللہ ایک بکری کو کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ تو میں دے دیا تھا خود سے، دوسرا ہاتھ آپ کے منگانے پر دے دیا. یا رسول اللہ کتنے ہاتھ ہوتے ہیں؟ آپ تیسری مرتبہ منگا رہے ہیں. فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سکت لناولتنی الذراع ما دعوت، اگر تو خاموش رہتا، حضور فرماتے ابو عبید اگر تو خاموش رہتا تو اللہ کی قسم جتنے مرتبہ میں منگاتے جاتا اتنے مرتبہ تو لاتے جاتا. میں جب کہہ رہا ہوں کہ لے کر آ تو تیرا کام تھا جانا اور لے کر آنا. تو نے یہ سوال کر دیا کہ کتنے ہوتے کیا ہوتے، جب 1 2 3 یعنی حساب میں آ گئے، گنتی میں جب آ گئے تو پھر اب ختم ہو گئی بات خلاص. اگر تو اطاعت کرتے جاتا، بس بولتا کچھ نہیں، جاتا اور نکالتا، تو تجھے ہاتھ ملتے جاتا اور تو لاتے جاتا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک کے برکات ہوتے ہیں. حدیث نمبر 170 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد قال عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے ہاتھ کا گوشت سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. اب یہ دیکھیں پوری روایتوں سے یہ الٹی آ رہی ہے. اب تک جتنے بھی روایتیں آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت پسند تھا، ہاتھ کا گوشت پسند ضرور تھا لیکن سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. وہ سب سے زیادہ پسند نہیں تھا. ام المؤمنین فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ کا گوشت سب سے زیادہ نہیں پسند تھا. وَلَكِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبًّا. بات اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کبھی کبھی آپ کے دسترخوان پر پیش ہوتا ہے. جی اتنا زیادہ ہم گوشت کی احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ صبح اور شام گوشت پکتا تھا اور گوشت آتے رہتا تھا. نہیں، یہ کبھی کبھی گوشت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا. اور جیسا کہ میں کل بھی بتا رہا تھا کہ عام طور پر تو وہ بالکل سادہ کھانا جیسا کھیرا کھانا اور کھجور کھانا اور دودھ پینا اور ایسے ہی ہوتا تھا. کبھی جو کی روٹی کھا لی، اس طرح سے ہوتا تھا. کبھی گوشت آ جائے، کبھی شہد آ جائے یا کچھ اس طرح سے آ جائے تو اس کی باضابطہ ایک حدیث آ جاتی تھی. ایک حدیث آ جاتی تھی کہ حضور کے پاس گوشت آیا ہے، حضور کے پاس شہد آیا ہے. تو اتنا کم آتا تھا یہ. تو کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت تو بہت کم ہی آتا تھا، کبھی کبھار آتا تھا. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ کے گوشت کا نام اس لیے لیتے تھے کیونکہ وہ سب سے جلدی پک جاتا تھا، سب سے تیز پکتا تھا. جب بکرے کے گوشت کے اندر جب پکوان ہوتا ہے تو ہاتھ کا گوشت جو ہے یہ سب سے جلدی گل جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہاتھ کے گوشت کو یاد کرتے تھے کہ اس کو لا لو، تیار ہو گیا ہو تو لا لو. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 171 حدثنا محمود بن
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے، بکرے کے پیٹھ کا گوشت سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے. حدیث نمبر 172. اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی سب سے اچھا گوشت حضور کی نظر میں پیٹھ کا گوشت ہوتا تھا، اور سب سے پہلے وہ ہاتھ کے گوشت کو اس لیے منگاتے تھے کیونکہ وہ جلدی گل جاتا تھا، جلدی پک جاتا تھا. حدیث نمبر 172. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابی ملیکة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نعم الادام الخل. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے. اس کی بات ہم پچھلے احادیث میں کر چکے ہیں تفصیل اس کی. حدیث نمبر 173 173. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت بن ابي حمزة الثمالي عن الشعبي عن ام هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعندك شيء فقلت لا. حضرت ام ہانی کے بارے میں ہم لکھا چکے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کی بہن ہے. ان کا اصل نام ہم بتائے تھے فاخطہ بن ابی طالب، مولا علیہ السلام کی بہن. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بہن ہے جو. تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر آئے، میرے پاس اندر گھر میں آئے اور فرمائے اعندک شیء، کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فقلت لا. جب حضور تشریف لائے فرمائے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو میں نے کہا کہ میں کچھ خاص تو ہے نہیں، الا خبز یابس وخل. یا رسول اللہ کچھ تو نہیں ہے گھر میں، بس وہ ایک سوکھی روٹی ہے جو سوکھی ہو گئی، بہت پرانی ہو گئی روٹی، سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے، بس یہی ہے گھر میں. فقال ہاتی، حضور نے فرمایا لا لو، جی سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے، لا لو. ما اقفر بیت من ادم فیہ خل، جس گھر میں سرکہ ہے وہ گھر کبھی سالن کا محتاج نہیں ہے، بے سالن نہیں ہے. جس گھر میں سرکہ ہے تو گھر میں سالن ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 174 174. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ خواتین سے، عائشہ عورتوں میں ایسے ہی افضل ہے جیسا کھانوں میں، سارے کھانوں میں ثرید افضل ہے. ثرید کہتے ہیں یعنی ایک شوربہ بنتا ہے، سالن کا پتلا سالن بنتا ہے، روٹی کو چور دیا جاتا ہے، باریک پتلی روٹی پکائی جاتی ہے اور اس کو چور دیا جاتا ہے، اس پر شوربہ ڈال کر وہ تیار کیا جاتا ہے. ثرید ہے، ایک طریقہ ہے عرب کے کھانے کا. ہمارے یہاں بھی بنتا ہے ثرید، ہم ہندوستان میں بھی ثرید بناتے ہیں، لیکن ایکچوئل ویسا نہیں بنتا جیسا وہ لوگ بناتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ثرید جیسا ثرید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے کھانوں میں ثرید افضل، حضور کی نظر میں ثرید افضل فرمائے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثرید ہی افضل ہے کیونکہ آقا نے فرمایا. تو جس طرح سے سارے کھانوں میں ثرید افضل ہے، اسی طرح سے ساری عورتوں میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 175 175. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاری ابو طوالة انه سمع انس بن مالك رضی اللہ عنہ يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ خواتین سے اسی طرح سے افضل ہیں جس طرح سے سارے کھانوں سے ثرید افضل ہے. بالکل ہو بہو وہی الفاظ وہی روایت ہے. مسئلہ تفضیل، خواتین میں مسئلہ تفضیل پر تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ اور ام المؤمنین خدیجہ
رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو چھوڑ کر باقی سارے خواتین سے افضل ہے۔ علماء کرام کے اس میں دو موقف ہے اس کے اندر۔ نمبر ایک موقف یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور ان کی شہزادی سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات، ان دونوں کو چھوڑ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مخلوقات میں، یعنی پوری انسانیت میں، ساری انسانیت میں جتنے خواتین ہیں ان سے افضل ہے۔ اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، بی بی مریم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، یعنی بعض علماء کا موقف یہ بی بی مریم علیہ السلام سے بھی افضل ہے، اور فرعون کی بیوی جو فرعون سے ڈرے بغیر اسلام قبول کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھی، تو بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہے جی۔ تو بعض کا موقف یہ ہے کہ سارے خواتین جتنے بھی ہے خواتین، ان ساروں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، سوائے ام المؤمنین خدیجہ اور سیدہ فاطمہ، ان دونوں کے بعد سب سے افضل ام المؤمنین عائشہ۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ اور سیدہ فاطمہ اور آسیہ زوجت فرعون اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنے زمانے میں، یعنی حضور کے زمانے سے بعد کی امت تک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے خواتین ہوں گے، امت محمدی میں جتنے خواتین ہوں گے، ان میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہے، یعنی بی بی مریم علیہ السلام اور آسیہ بنت مزاحم جو ہے ان دونوں کو اس میں شامل نہیں کیے، بلکہ وہ افضل ہے، ان دونوں کا مقام ام المؤمنین عائشہ سے افضل ہے اس طرح سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے مقام سب سے افضل ہے، اس طرح سے احادیث شریفہ ملتی ہے۔ تو اب ام المؤمنین عائشہ سب سے افضل ہے سوائے فاطمہ اور خدیجہ کو چھوڑ کر، یا ام المؤمنین عائشہ سب سے افضل ہے خدیجہ، فاطمہ، آسیہ اور مریم، ان چار کو چھوڑ کر۔ یہ دو موقف ہیں علماء کے۔ سیدہ فاطمہ اتفاق امت کے ساتھ، یعنی پوری امت کے اجماع کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ، خواتین میں اگر علی الاطلاق مطلقاً اگر سب سے افضل اگر کسی کو کہا گیا تو وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام علی الاطلاق سیدۃ نساء العالمین ہے، ان سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے۔ اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، اور یہ بالکل یعنی صریح احادیث میں یہ بات موجود ہے، صریح اور صحیح دو جی، یہ احادیث صریح بھی ہے صحیح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر رہے تھے، ام المؤمنین عائشہ کے سامنے یاد کر رہے تھے کہ کتنی جو ہے خدیجہ حضور بہت یاد کرتے تھے، بہت۔ ام المؤمنین خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ جو ہے گھر میں کچھ خصوصی پکوان ہوتا، بکرا کٹتا، اس طرح سے کچھ ہوتا تو ام المؤمنین خدیجہ کی سہیلیوں کو، ام المؤمنین خدیجہ کے کزنز کو، ان کو بلا کر دیتے تھے، خاص طور پر ان کو بلا کر دیتے تھے، ان کے گھر حصے بھجواتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ خدیجہ کی یہ سہیلی ہے، خدیجہ کی یہ کزن ہے، خدیجہ کی یہ بہن ہے، خدیجہ کا یہ بھائی ہے، بار بار یاد کرتے تھے اور اکثر ان کی تعریف کرتے۔ تو ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی، جی سوتن ہونا، تو ناراض ہوئی اور بولتے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمایا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، اور آپ جو ہے اس بڑی عمر کی خاتون کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اور بہتر بیویاں عطا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں دیا، وہ سب سے اچھی تھی، وہ میرے لیے یہ کی، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے اتنی تعریف کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کا اور یعنی سیدہ ام المؤمنین عائشہ سے ناراض ہوئے اور سیدہ خدیجہ کی اتنی تعریف کیے، تو اس دن ام المؤمنین عائشہ فرماتی کہ اس کے بعد سے میں دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ کو اتنا زیادہ چاہتے، میں اس کے بعد پھر ان کے خلاف کبھی جملہ نہیں بولی، ام المؤمنین خدیجہ کے خلاف کبھی جملہ نہیں بولی۔ یعنی حضور صاف فرمائے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، اس میں کوئی یعنی ان کی فضیلت میں کوئی انکار نہیں، لیکن ام المؤمنین خدیجہ کا درجہ ان سے زیادہ ہے، اب یہ حدیث شریف سے مراد یعنی حضور ام المؤمنین خدیجہ تو اس وقت وصال فرما گئی تھی، اور سیدہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر باقی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت کی ساری خواتین سے عائشہ اسی طرح سے افضل ہے جیسا فرید کھانوں میں سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس میں دو باتیں،
دو باتیں، ایک بات یہ کہ فرید کھانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں جو ہے اگر کوئی یعنی ان کی یاد میں فاتحہ کر کے اس طرح سے اہتمام کر کے اگر خصوصی پکوان کرے یا بکرا ذبح کرے اور حصے لوگوں کو بھیجائے کرے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی، اس پر کرنا چاہیے۔ حال میں ہمارے ایک دوست بھی یہ کام کیے ہیں، دیکھ کر بڑا اچھا لگا۔ ہوتا ہے ایسا، بعض بزرگوں کو میں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ بالکل یعنی مہجور سنت ہے اور لوگ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ہمارے ایک دوست نے جو ہے محبوب نگر سے اس طرح سے وہ قربانی دیے، بکرا کاٹے اور بولے کہ ام المؤمنین خدیجہ کی یاد میں جو ہے آج ہم گوشت بانٹیں گے، جس طرح سے سرکار کی سنت تھی۔ وہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی میرے کو، یہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو جزائے خیر دے۔ حدیث نمبر 176، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور اقط اور اقط دونوں پڑھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پنیر کا ایک بڑا پیس کھانے کے بعد، پنیر کا ایک بڑا ٹکڑا تھا، پنیر کا ایک بڑا ٹکڑا کھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، کھانے کے بعد وضو کیے۔ ثم رآہ اکل من کتف شاة ثم صلی ولم يتوضأ، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بکرے کے ہاتھ کے گوشت کو کھائے تھے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے لیکن وضو نہیں کیے۔ اب بولیں گے یہاں پر وضو کا کیا بیان چل رہا ہے یہاں پر؟ تو ایک دو باتیں اس کے اندر۔ بات نمبر ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنیر بھی کھائے، اصل میں عقد ایگزیکٹ پنیر نہیں ہے، وہ گائے کیا کہتے ہیں، بکری کو جب بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد جو پہلا دودھ آتا ہے اس دودھ کو سکھاتے ہیں، اس سے عقد بنتا ہے، اس سے عقد بنتا ہے، وہ پہلا دودھ ہوتا ہے، وہ پہلے دودھ کو سکھایا جاتا ہے، اس سے عقد بنتا ہے۔ وہ ایک ایسا سوکھا ہوا دودھ رہتا ہے وہ کہ اگر اس کو مہینوں بھی اگر رکھ دو تو خراب نہیں ہوتا۔ وہ ایک طریقہ تھا عرب میں بنانے کا، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ ہم آسان زبان میں آج کے حساب سے اگر سمجھنا چاہیں تو پنیر کا لفظ اچھا ہے۔ تو پنیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے، پھر وضو کیے۔ گوشت، پکا ہوا گوشت کھائے لیکن وضو نہیں کیے۔ تو ان دونوں واقعات کے درمیان گیپ ہے۔ گیپ اس طرح سے ہے کہ پہلے ابتدائی دور میں جو چیز آگ پر پکتی تھی، ترکاری ہو، گوشت ہو، دودھ ہو، جو چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کو تناول فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ جو پکی ہوئی چیز اگر کھائے تو وضو فرماتے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو منسوخ کر دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکی ہوئی چیز کھانے پر بھی وضو نہیں رکھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو بتا رہے ہیں کہ پنیر کھائے تھے اور کیا کہتے ہیں، پنیر کھائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وضو کیے تھے، تو اس وقت کی بات ہے جب پکانے کے بعد جو چیز کو کھایا جاتا تھا اس پر وضو لازم آتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکا ہوا گوشت کھائے لیکن وضو نہیں فرمایا، یعنی وہ سنت کو منسوخ کر دیا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 177 177 حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بکر بن وائل عن الزهری عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على صفیة رضی اللہ عنہ بتمر وسویق۔ ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیہ سے شادی کی، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمر یعنی کھجور اور سویق سے ولیمہ کیے۔ سویق کیا ہے؟ پہلے ام المؤمنین صفیہ کے بارے میں لکھ لیجئے پھر میں بتاتا ہوں۔ صفیہ، ام المؤمنین صفیہ، صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی بن اخطب، صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب کون ہے یہ؟ حیی بن اخطب جو ہے یہ خیبر کے سرداروں میں سے ایک ہے، خیبر کی یہود خیبر جو تھے ان کے سرداروں میں سے ایک تھے، اور یہ اسرائیلی تھے، اسرائیلی
یعنی یہودی تھے، یہ یہودی تھے، اسرائیلی تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا ہارون بن عمران، تو ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ ہارون علیہ السلام کی نسل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے قرآن کریم میں۔ تو جنگ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی ہے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو بڑی فضیلت والی خاتون صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی فضیلت والی خاتون، اونچی خاتون، اور ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ، اور روایتوں میں آتا ہے کہ دیگر زوجات بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفز ہیں وہ ان کو ستاتے تھے کہ ہم افضل ہیں آپ سے، ہم آپ سے افضل ہے۔ یہ خواتین میں چلتے رہتا نا یہ۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین حفصہ، ام المؤمنین حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، ام المؤمنین عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیٹیاں، یعنی حضور کے خاص لوگوں کی بیٹیاں ہیں یہ۔ تو یہ دونوں کہتے تھے کہ صفیہ ہم تم سے اچھے ہیں، تم سے افضل ہے، ہمارا مقام بڑا ہے، اس طرح سے ان کو تھوڑا سا ستاتے تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جا کر شکایت کیا، رسول اللہ یہ لوگ میرے کو ستا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں کہ ہم افضل ہیں، ہم تم سے اچھے ہیں کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا قلتی، جی حضور ان کو بات کرنا سکھائے، بولے صفیہ آپ کیوں خاموش بیٹھتے ہیں؟ آپ بھی بولو، کیا بولنا آپ؟ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِّنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي ہارون وَعَمِّي موسیٰ، آپ ان کو جا کر بولو کہ تم میرے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو، اے عائشہ اور اے حفصہ، تم میرے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا شوہر محمد ہے، اور میرا باپ ہارون ہے، اور میرا چچا موسیٰ ہے۔ 3 نبی ہو رہے ہیں یہاں تو جی 3 نبی، اوپر کی دادا ہوتے ہارون علیہ السلام، لیکن ہوتے نا آبا میں آتے نا، والد کے والد سلسلے میں آتے۔ تو آپ کے شوہر محمد ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم افضل ہے اور ہم اور بہتر ہے۔ میرے تو شوہر محمد ہے اور میرا باپ بھی نبی ہے اور میرا چچا بھی، میرے باپ کا بھائی چچا بھی نبی ہے، تو محمد ہے، ہارون ہے اور موسیٰ ہے، تم میرے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو؟ حالانکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہے، اس میں کیا کلام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یعنی ڈیفینس کرنا اور گفتگو کرنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے یہاں پر۔ اور آپ کا انتقال 50 ہجری کو ہوا، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا انتقال 50 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین صفیہ سے شادی کیے، ان سے نکاح کیے، تو نکاح کرنے کے بعد جب ولیمہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمر یعنی کھجور اور سویق ایک کیا کہتے ہیں، کھجور اور گھی اور سوکھا ہوا دودھ، یہ تینوں چیزیں ملا کر ایک مٹھا پکایا جاتا تھا جی۔ کھجور، گھی اور سکھا ہوا دودھ، یہ تینوں چیز ملا کر ایک مٹھا پکایا جاتا، پتہ نہیں اس کا طریقہ کیسا ہوتا، اس طرح سے پکاتے تھے کہ وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا تھا، یعنی ایسا چمچے سے پیے ویسا بن جاتا، گاڑھا ہوتا تھا، یقیناً بہت گاڑھا ہوتا تھا، لیکن پینے والی چیز جس طرح سے بنتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سویق مٹھا اور کھجور سے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ فرمائے۔ تو یہ سویق وغیرہ اس طرح کہ آپ دیکھیں یہ گھی ہے اور کھجور ہے اور دودھ ہے، یہ یعنی جو چیزیں طاقت دیتی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند فرماتے، اور یہ عرب کی بہترین ڈشز میں سے ایک تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ان چیزوں سے ام المؤمنین صفیہ کا کی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور معلوم ہو جاتا ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ولیمے کے لیے بکرا کٹنا لازم ہے، اگر بکرا نہیں کٹا تو ولیمہ نہیں ہوا، ایسا سمجھتے ہیں بعض لوگ، ایسا نہیں ہے۔ وہ اولم ولو بشا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ بڑا ولیمہ نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں پکا سکتے، تو ایک بکرے کا کر دو کم از کم، یہ منیمم حد بتایا۔ لیکن اگر کوئی آدمی 50 مرغے کاٹ دیا، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو ایک بکرا نہیں کاٹا، نہیں، بکرا کاٹنا شرط نہیں ہے، اتنا ہونا چاہیے، یعنی اس کی ویلیو، ولیمے کی ویلیو اتنی ہو جانا چاہیے اس طرح سے، اور اپنے احباب وغیرہ کو کھلانا تو ولیمہ ہو جاتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ اگر ولیمہ ترک بھی اگر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہونے والا، کوئی کیا کہتے ہیں فرض چھوڑ دیے بڑا مسئلہ ہو گیا، نہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں اگر ترک ہو جائے تو۔
اور شادی کے لیے پکوان کیا جائے، شادی کے لیے کھانا کھلایا جائے، کیا کہتے ہیں بچی والوں کی طرف سے، دلہن کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ دلہن والوں کی طرف سے کچھ کیا جاتا ہے، کوئی دعوت کی جاتی ہے، ایسا تو کچھ ہم کو نظر ہی نہیں آیا جی، ایسا کچھ ایسا نہیں ملتا ہے ایسا، یعنی ان کے اوپر تو دعوت ہی نہیں ہے، صرف دولہے کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایک دعوت کھانے کی کیا کہتے ہیں شادی کی خوشی میں کر لے۔ حدیث نمبر 178 178 حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اس میں دو شخصیات ہیں، ان کے بارے میں پہلے لکھ لیجئے، پھر آگے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا نام آ رہا ہے ابو رافع، دونوں نام قریب قریب کے ہیں، ابو رافع ابراہیم القبطی، ابو رافع ابراہیم القبطی، ابو رافع ابراہیم القبطی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل میں ان کی اونر میں تھے، یہ سلیو تھے، حضرت عباس اس کے مالک تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ کیا تھا، یہ غلام گفٹ کیا تھا۔ اور وہ ایک مرتبہ جو ہے حضور کا آ کر اطلاع دیے کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا عباس اسلام قبول کر لیے، تو خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کو آزاد، یعنی جب حضرت عباس حضور کو دیے تو حضور کی اونرشپ ہو گئی تھی نا، حضور مالک ہو گئے تھے۔ جب وہ خوشخبری لا کر دیا وہ غلام یعنی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر دیے۔ یہ جنگ احد میں اور خیبر میں اور خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور ان کا انتقال 40 ہجری کو ہوا، 40 ہجری کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ دوسری شخصیت اس میں جو نام آ رہا ہے سلمہ، سلمہ ان کا لقب رافع ہے، رافع، آپ سلمہ لقب کنیت رافع بھی لکھ سکتے ہیں، یا رافع سلمہ بھی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، رافع سلمہ، یہ صحابیہ ہیں۔ اور یہ اوپر جو ابھی ہم ابو رافع ابراہیم القبطی جو لکھے ہیں، یہ ان کی وائف ہے، یہ ان کی بیوی ہے، ابو رافع کی بیوی ہے۔ اور یہ صفیہ بنت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی باندھی تھی یہ صفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو، ہم ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہے، بڑی بہادر پھپھو تھی یہ۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا کہ بھئی حضور کی خدمت کرتے رہنا، انہوں نے لگا دیا تھا۔ یہ خاتون جو ہے یہ رافع حریرہ بڑے مزیدار بناتے تھے، حریرہ جو بنتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، اس میں آٹا ڈالتے ہیں، اور آٹا، دودھ، گھی اس طرح سے ڈال کر جو بناتے ہیں، مشروب جو بناتے ہیں اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ تو یہ حریرہ بناتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور بہت مزیدار، تو حضور بہت پسند فرماتے تھے رافع کے ہاتھ کا حریرہ۔ اور یہ بھی روایت آتا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد ان کے غسل میں مولا علی علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا تھا، اس طرح سے بھی روایتوں میں آتا ہے۔ ان کی تاریخ وفات نہیں ملی سلمہ۔ تو ابو رافع اور ابو رافع ابراہیم، ان کی بیوی رافع سلمہ۔ تو یہ ابو رافع کے پوترے یہ روایت کرتے ہیں اپنے دادی سلمہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سلمہ نے کیا بیان کیا، رافع سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حسن بن علی، سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر جی، یہ تینوں جو ہے یہ تقریباً کم و بیش ہم عمر ہے، یعنی 8-10 سال کا فرق رہے گا یہ لوگ کا، آلموسٹ ایک عمر کے رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو ہیں یہ ان کے پاس آئے، سلمہ رضی اللہ عنہ، رافع سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ایک مرتبہ، یعنی بہت بات کی بات ہے یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ تینوں بڑے ہو گئے، یہ تینوں بالکل بچے تھے حضور کے زمانے میں، یہ تینوں بڑے ہو گئے، اس وقت کی بات ہے۔
کون؟ امام حسن علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں جب بڑے ہو گئے تو ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکوان کرتی تھی، اکثر یہ پکوان کرتی تھی، تو ان کے پاس آئے. اب وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی، بڑی عمر کی ہو گئی ہوگی، تو ان تینوں نے ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا اصنعی لنا طعاما مما کان یعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام رافع ہمارے لیے وہ کھانا بناؤ جو حضور کو پسند آتا تھا. حضور جو چیز پسند سے کھاتے تھے نا، ہمارے لیے وہی پکوان کرو آپ جو اس وقت کرتے تھے، وہی پکوان چاہیے. وَيُحَسِّنُ أَكْلُهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے سے کھاتے تھے، پسند سے کھاتے تھے. فقالت یا بنی لا تشتهیہ اليوم، ام رافع سلمہ نے کہا کہ میرے بچوں آج کے دن آپ لوگ کو پسند نہیں آئے گا وہ، یعنی اس دور میں وہ پسند کیا جاتا تھا، اب وہ پسند نہیں، آپ کو نہیں پسند آئے گا آج. قال بلا اصنعیہ لنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو پسند آئے گا، آپ بنائیے ہمارے لیے. قال تو راوی کہتے ہیں فقامت فاخذت شیئا من شعیر فطحنته، تو ام رافع سلمہ اٹھتی ہیں اور تھوڑی سی جو کے دانے لیتے ہیں، جو کے دانے، اور اس کو پیستی ہیں. گھر میں یہ آٹا تیار ہوتا تھا نا پہلے، تو اس کو پیستی. ثم جعلته فی قدر، پھر وہ آٹے کو جو ہے بگونے میں ڈال دیتے. وصبت علیہ شیئا من زیت، اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیتے. جی آٹا ڈال دیے، جو کا آٹا، اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیتے، اس پہ آئل ڈال دیتے. ودقت الفلفلہ، اور مرچی لے کر مرچی کو کوٹتے، مرچی کو کوٹتے. والتوابل، اور مسالے لیتے ہیں. فقربتہ الیہم، اس میں جو ہے وہ کوٹی ہوئی مرچی اور کچھ مسالے ڈالتے اس میں اور ان کے سامنے پیش کر دیتے. فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ويحسن أكله، یہ ہے وہ کھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تھا اور سرکار اس کو پسند سے کھاتے تھے، یہ وہ کھانا ہے. اب یہ توابل، یہ جو مسالے ہے، یہ مسالے عرب کو زیادہ معلوم نہیں تھا یہ مسالوں کے بارے میں. یہ مسالوں کی تعریف میں ہی عرب لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جی کچھ چیزیں ملا کر بنائے جاتے ہیں جو ہندوستان سے عرب کو لایا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ کچھ مسالے ہیں جو ہند سے امپورٹ کیا جاتے ہیں. عربستان کے اندر یہ دار چینی، یہ تل، یہ خشخش، یہ پھلی وغیرہ، یہ سب چیزیں ملا کر جو بھی مجھے معلوم نہیں کیا کیا ہوتا اس کے اندر، یہ جو گرم مسالے وغیرہ، یہ سارے مسالے جو بنتے ہیں نا، یہ عرب میں نہیں تھے یہ چیزیں. تو اگر آتے تھے تو باہر سے آتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی وہ ہندوستان سے ایکسپورٹ ہوتے تھے اور عرب میں امپورٹ ہوتے تھے اور وہ کھاتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے پکوایا. اور کیونکہ اب بعد کے زمانوں میں بہتر سے بہتر کھانے اور اچھے پکوان، اچھے ڈشز یہ سارے آ گئے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں آپ لوگ کو آج کے دور میں یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ حضرات پر، امام حسن اور عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، تینوں اہل بیت میں سے ہی، تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ایک تو نواسے ہے اور دو وہ جو ہے وہ بھی ایک بھتیجے ہے، ایک بھائی ہوتے رشتے میں، سب بنو ہاشم ہے. یہ وہ ایسی محبت ان پر غالب تھی کہ وہ اس کو پسند فرماتے تھے. حدیث نمبر 179 179. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه واله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم ان کے فذبحنا له شاة، تو ہم نے ان کے لیے ایک بکرا ذبح کیا، ان کے کھانا کھلانے کے لیے ہم نے بکرا ذبح کیا. فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، تو راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جان لیے کہ ہم کو گوشت پسند ہے. اور وہ فی الحدیث قصہ، اور اس حدیث شریف میں ایک قصہ ہے، یعنی دو قصے ہیں. یہ الگ موقع ہے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور آئے. اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. وہ کب کا واقعہ ہے میں مختصراً تھوڑا تیز سنا دیتا ہوں. واقعے کی تو بڑی تفصیل ہے. وہ جنگ خندق کا موقع تھا، جنگ خندق کا موقع تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واضح طور پر بھوک کے اثرات نظر آ رہے تھے. 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو جاتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، اور وہ خندقیں کھود رہے تھے. دشمن حملہ کرنے والا ہے جی، پہلے سے مدینہ غربت میں، اور کسان لوگ سب سارے کھیتی باڑی کرنے والے، ایکسپورٹ امپورٹ سارا بند ہو گیا، بہت مشکل حالات تھے. اب حملہ ہونے والا ہے اور تینوں طرف سے مدینے کو کیا کہتے ہیں گڑھے کھود کر سیف کرنا ہے.
کھدائی چل رہی ہے اور یعنی لوگ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کثرت سے لوگ، بہت سب کھانا نہیں کھائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2-3 دن سے کھانا نہیں کھائے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف سے بولتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بولتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور بکری کا بچہ ہے، چھوٹی بکری ہے بس، تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں کہتے کہ میرے کو دعوت کرنا ہے، تو انہوں بولتے کہ نہیں یہ میرے بچوں کا کھانا ہے. ان کی بیوی بولتے کہ نہیں بچوں کا کھانا میں کسی کو نہیں دینے والی. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات کر رہا ہوں، انہوں کئی دن سے کھانا نہیں کھائے. تو وہ بھی صحابیہ تھے، انہوں نے اگر اچھا حضور کو بلا رہے ہیں تو پھر کاٹ دو بکرا. تو بولتے میں بکرا کاٹتا ہوں، تم پکوان کی تیاری کرو، میں جا کے حضور کو دعوت دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بکرا ذبح کر دیتے، چھیل دیتے اور انہوں جو ہے ہنڈی چڑھا دیتے. ان کی وائف جو ہے پکوان کے لیے بگونا چڑھا دیتے اور وہ آٹا جتنا بھی ہے وہ گننا شروع کر دیتے. تو بولتے لے کے آنا. تو ان کی اہلیہ کہتی کہ ایک کام کرو، حضور کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو آتے حضور کے ساتھ. تو 1-2 لوگ 3 لوگ بس، اس سے زیادہ نہیں آنا. دیکھو کھانا سب کو بس ہوا اتنا نہیں ہے، یہ بالکل تھوڑا ہی ہے یہ جی بکرا، چھوٹی بکری تھی وہ. تو انہوں بولتے آپ فکر مت کرو، میں تھوڑے ہی لوگوں کو لے کر آتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر ان کو رازداری میں بولتے یا رسول اللہ احقر کے گھر میں کھانا پکا ہے، آپ تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی 1-2 لوگ کو آپ لے لیجئے جن کو بھی آپ پسند فرماتے ہیں ان کو بلا لیجئے، میرے گھر میں کھانا آپ کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز میں ندا لگا کے بولتے اے اہل خندق، اے معاشر الانصار، اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں دعوت ہے، چلو. اب سارا لشکر کام کر رہا ہے، آرمی جو ہے کھدائی کا کام کر رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے دی ایک ساتھ، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں. بڑی آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو جابر کے گھر میں دعوت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہو جاتے. حضور اتنا ان کو کہہ دیتے کہ جابر آگے تم چلو اور یہ بولو کہ وہ جو بھی سالن تم پکائے ہیں اس کی ہنڈی اتارنا نہیں، چولہے پہ سے اتار نہیں دینا، اس کو نکال نہیں دینا بگونے سے، رہنے دو ایسے. تو بہرحال وہ پریشان ہو جاتے اور گھر میں آتے، پھر ان اطلاع ملتی تو ان کی بیوی پریشان ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور ان کے ساتھ پورا وہ جو لشکر جو جتنی آرمی تھی وہ کھدائی جو کر رہی تھی پورے نکل کے آتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور فرماتے کہ کہاں ہے بگونا لاؤ. وہ بگونا لاتے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوڑا سا تھوک مبارک اس میں ڈال دیتے جی، اور فرماتے کہ پورا ہنڈی الٹ دینا نہیں، بس تھالی ہٹانا، نکالنا اور ڈھانپ دینا، بس اس طرح سے. اور بولتے وہ آٹا کہاں ہے جو گوندے وہ لاؤ. تو وہ آٹا رہتا ہے 2-4 آدمی کو کھائے اتنا روٹی بن سکتی تھی اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی تھوک مبارک ڈال دیتے اپنا، اور وہ خاتون کو کہتے ہیں خاتون ایک کام کرو، اپنے اڑوس پڑوس کی جو ساتھی خواتین ہیں ان کو بھی بلا لو، روٹی ڈالنا ہے. تو یا رسول اللہ اتنے سر کے آٹے میں روٹی ڈالنے سب کو کیوں بولا؟ سرکار فرماتے بلا لو، جب بلا لو تو پھر بلا لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور بیٹھتے اور وہ دسترخوان پہ کھانا کھاتے، اور کھانا کھا کے جاتے وقت یہ فرماتے کہ جابر، یعنی گھر چھوٹے ہوتے تھے نا اس زمانے میں، کہتے کہ جابر 10-10 لوگوں کو اندر بلاؤ اور ان کو کھلاتے جاؤ اور بھجاتے جاؤ. کھانا ہے 3 آدمی کا یا 4 آدمی کا. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ 10-10 آدمی کو بلاؤ، کھلاؤ اور بھجاتے جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا یہ فرما کر چلے جاتے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں 10 کو کھلایا، پھر 10 کو کھلایا، پھر 10 کو کھلایا، اور کھلاتا ہی رہا، پورے لوگ کھا لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1000 آدمی کھائے اس دن میرے دسترخوان پر، 1000 آدمی میرے دسترخوان پر کھائے. اور اس کے بعد جب میں کچن میں واپس پلٹ کر گیا اور دیکھا تو جتنا آٹا تھا اتنا ہی تھا، اور جتنا بگونے میں سالن تھا وہ پورا اس کے ڈھکن تک، جہاں تک سالن تھالی تک پورا جو ہے اس کا سالن بھرا ہوا تھا، سالن بھی بھرا ہوا تھا اور آٹا بھی جیسا کا ویسا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور آپ کے لعاب دہن کے برکات وغیرہ. تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ حدیث شریف میں ہے، جب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر ہم بکرا کاٹ کے رکھے. پہلی مرتبہ گئے تھے تو بکرا کٹا ہوا تھا، دوسری مرتبہ تشریف لائے تو بکرا کٹا ہوا. اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کو معلوم ہو گیا کہ ہم کو گوشت پسند ہے جی، گوشت پسند ہے. جیسے آپ حیدرآباد اگر آئیں گے تو وہ لوگ پہلے بریانی پکا دیں گے، تو بولیں گے حیدرآباد والوں کو بریانی پسند ہے، یہ کوئی بھی اہم موقع پہ پہلے بریانی پکا دیتے ہیں. اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت پسند ہے، جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو یہ گوشت پکا دیتے ہیں. حدیث نمبر 180. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر
عن جابر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ فدخل على امرأة من الانصار، وہ کسی انصاری خاتون کے گھر گئے اور ان کے پاس وہ داخل ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ فذبحت له شاة، تو پھر جب حضور کو تشریف لائے دیکھ کر وہ انصاری خاتون جو ہے ان کے لیے ایک بکری ذبح کر کے کھانا پکاتی۔ فأكل منها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری کا گوشت تناول فرمائے۔ پھر اس کے بعد وہ خاتون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہتے ہیں وہ کھجور کا ایک خوشہ، بنچ بولتے ہیں نا، بنچ آف ڈیٹس، جی ایسا کھجور کا ایک خوشہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہے۔ رطب کہتے ہیں، رطب میں اور عام کھجور میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے، میں یہاں نکال کر رکھا تھا، اگر ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رطب میں اور کھجور میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے آپ حضرات کو صحیح سے نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دو الگ الگ ہے۔ یہ جو ہے یہ کھجور ہے، یہ یعنی تمر، اس کو تمر کہتے ہیں۔ دونوں بھی کھجور ہے، دونوں بھی کھجور کی قسمیں ہیں۔ اس کو تمر کہتے ہیں اور اس کو رطب کہتے ہیں۔ رطب کھجور کی ہی قسمیں ہیں، یہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمر ہے اور یہ رطب ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ رطب یہ ملتے ہوں گے نا، یا عربستان سے آپ لوگ بھی کھائے ہوں گے، سبھی کے پاس، یعنی آج کل سعودیہ وغیرہ سے آنے والے لوگ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ رطب ہے، تر کھجور ہوتا ہے یہ، جی۔ تو فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ ایک بنچ لے کر آئی، اور وہ بنچ میں جو ہے رطب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے بھی تناول فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے گوشت کھائے، اس کے بعد رطب کھائے، اور رطب میں کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور وضو کر کے نماز ظہر پڑھے۔ اور جب نماز ظہر پڑھے، اس کے بعد نماز ظہر سے فارغ ہوئے، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خاتون جو ہے ثم فأتته بعلالة من علالة الشاة، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف، جب حضور ظہر سے فارغ ہو گئے اور کچھ وقت گزرا، تو پھر وہ جو بکرے کا گوشت انہوں بنائی تھی، وہ خاتون بکری کا گوشت پکائی تھی، اس کا کچھ بچا ہوا گوشت تھا، وہ گوشت پھر لے کر آئی وہ خاتون، یا رسول اللہ گوشت حاضر ہے، جی جو دوپہر میں جو آپ کو پیش کیے تھے وہی گوشت پھر حاضر ہے نماز ظہر کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی کھائے۔ فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت میں سے کھائے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے لیکن وضو نہیں کیے۔ یعنی یہ کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا، حضور اس وقت کھائے اور وضو کیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وجہ سے وضو کیے، کیونکہ دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گوشت کھائے تو پھر اس کے بعد وضو نہیں فرمائے، ٹھیک ہے۔ رطب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، رطب جو ابھی ہم بتائے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 181، حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي، ٹھیک ہے۔ تو المنذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے۔ المنذر کے بارے میں لکھیں، المنذر سلمى بنت قیس، المنذر سلمى بنت قیس العدویہ الانصاریہ۔ عدوی قبیلہ قریشی الگ ہے، انصاری الگ ہے، دو ہے۔ عدوی ایک مکے کے عدوی الگ فیملی ہے اور مدینے کی عدوی الگ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھے، ان کے نام کے ساتھ بھی عدوی آتا، تو وہ قریشی عدوی تھے، یہ بنو نجار سے آتے، یہ مدینے کے عدوی ہے۔ تو المنذر سلمى بنت قیس العدویہ الانصاریہ، یہ صحابیہ ہیں، مدینے کے رہنے والی ہیں، اور ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی،
ٹھیک ہے. تو ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ مولا علی تھے، ومعہ علی، ان کے ساتھ علی تھے، ولنا دوال معلقۃ، اور ہمارے پاس لٹکے ہوئے کھجور تھے. ہمارے یہاں کھجور تھے، کھجور کے بنچ لا لیتے تھے اور اس کو لٹکا دیتے تھے، جی لٹکاتے تھے. دوال معلقۃ، ہمارے پاس بنچ تھے کھجور کے اور وہ لٹکے ہوئے تھے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل وعلی معہ یأکل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ بنچ سے توڑ کر کھجور تناول فرمانے لگے اور ان کے ساتھ مولا علی بھی جو ہے وہ بھی تناول فرمانے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی مہ یا علی فإنک ناقح، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے فرمائے کہ علی رک جاؤ، مت کھاؤ. ایک دو کھا لیے تھے، ایک دو تین پیس کچھ کھا لیے تھے. حضور نے فرمایا کہ علی رک جاؤ، آپ مت کھاؤ، آپ ابھی صحت مند ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی، اس سے پہلے ایسا ہوا تھا، طبیعت خراب ہو کہ ابھی اچھے ہوئے. ناقح کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جو مرض سے اور تکلیف سے تو نکل گیا ہو لیکن ویکنس اس کے اندر رہتا ہو، جیسا امیونٹی کم ہو جاتی، جسم کی طاقت کم ہو جاتی، تو وہ جو کیفیت رہتی. فإنک ناقح، اے علی ابھی آپ صحت مند ہوئے ہیں، آپ تھوڑا رک جاؤ، آپ یہ مت کھاؤ آپ. قال فجلس علی والنبی یأکل رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون کہتی ہیں تو جب حضور یہ فرمائے تو مولا علی بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھجور کھا رہے تھے. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، خاتون کہتی ہے تو پھر میں جو ہے ان کے لیے سلق بنائی. سلق اور شعیر، شعیر تو جو ہم بتا دیے، سلق کہتے ہیں دو چیزیں ہو سکتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہو سکتے ہیں. یا یہ بیٹ روٹ ہے، چقندر جس کو کہتے ہیں، جو ایک دم ڈارک پرپل کلر کا جو ہوتا ہے، چقندر بیٹ روٹ، وہ بنائے ان کے لیے. یا پھر سلق کہتے ہیں ایک پتا ہوتا ہے جو خس کی طرح ہوتا ہے، خس کی طرح گرین، کیا بولتے بتا اس کو، لیٹیوز جو کہتے ہیں، خس پتا جو ہوتا نا، جو اکثر سلاد وغیرہ میں رکھتے ہیں، پتے جو گرین آتے ہیں، اس طرح کا، اس ٹائپ کا ایک پتا ہے جس کو سلق کہا جاتا. تو یا بیٹ روٹ تھا وہ یا وہ تھا. تو میں نے ان کے لیے، خاتون کہتی میں ان کے لیے جو بنائی اور وہ پتوں سے کچھ پکا کر لے کر آئی. جب میں یہ پکا کر لے کر آئی تو نبی اکرم فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من هذا فاصب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے علی اس میں سے کھاؤ، آپ وہ کھجور مت کھاؤ، کھجور کھانے سے روکے تھے نا ان کو، اس میں سے کھاؤ آپ. ٹھیک، فإنه اوفق لک، یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو کھاؤ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ طعام سے متعلق اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بیان چلے گا، اس پر ہم آج حدیث نمبر 181 پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.